الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اعمال مکمل ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتے. اعمال کا ختم ہونا تو ہمارے ختم ہونے کے ساتھ ہی ہوگا. اس لیے رمضان المبارک کا موقع ہو, قربانی اور حج بیت اللہ کا موقع ہو, تو ان مبارک مواقع اور اعمال کی تکمیل کے بعد بھی اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق اسی زور و شور سے جاری رہے, بلکہ اس تعلق میں اور اضافہ ہو. یہ رمضان کی قبولیت کا, حج بیت اللہ اور قربانی کی قبولیت کا ایک ظاہری سبب ہے, ایک ظاہری علامت ہے. اس لیے کہ جو عمل عند اللہ پسند کر لیا جاتا ہے اور جو عند اللہ قبولیت پا لیتا ہے تو وہ صاحب عمل کو اللہ کا قرب دلاتا ہے, اور جتنا قرب بڑھتا ہے اتنا تعلق خشیت بڑھ جاتی ہے. اس آیت کریمہ میں اسی تعلق کا ایک نقد دنیا کا انعام اور بہت عظیم انعام ہے جو اللہ کی کتاب مبین نے بیان فرمایا ہے. اور یہ وہ حقائق ہیں جو اللہ کی کتاب ہی واضح کرتی ہے, ورنہ ان تک رسائی اپنی عقل کی بنیاد پر انسان کے لیے ناممکن ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ, وہ اللہ کے بندے اور فرشتے جو عرش کے اٹھانے والے ہیں اور اس عرش کے گردا گرد جو ہیں, یسبحون بحمد ربہم, اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کہتے رہتے ہیں, وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتوں کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جن کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو ملائے سافل کہلاتے ہیں. ملائے اعلیٰ ان کو کروبی بھی کہا جاتا ہے.
یہ انتہائی مقرب فرشتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ان مقرب ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کا ذکر و تذکرہ ہے۔ سورہ صاد کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ ان فرشتوں کا ذکر ہے، ملائے اعلیٰ کے ساتھ۔ تو یہ ملائے اعلیٰ، اس کا اردو میں ترجمہ ہم کریں گے عالم بالا کے معزز فرشتے۔ اعلیٰ سے مراد عالم بالا، اور ملعون کے لفظی معنی سردار کے ہیں۔ سردار کو، معزز شخصیات کو، ان کو بھی ملعون کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف قوموں کے سرداران کو ملعون سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قال الملأ، سردار کو اور بڑی شخصیت کو بھی ملأ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب وہ کسی مجلس میں، اجتماع میں، کسی تقریب میں آتے ہیں تو اپنی مرکزیت سے پوری مجلس اور اجتماع کو گویا بھر دیتے ہیں۔ کوئی عام آدمی آتا ہے تو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ایسی کوئی مرکزی شخصیت جب آتی ہے تو سارا مجمع ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ملأ ان کے معنی سردار اور معزز کے ہیں۔ تو یہاں ان فرشتوں کو ملأ کہا گیا ہے کہ جو مقرب فرشتے ہیں، ملأ اعلیٰ، عالم بالا کے معزز فرشتے۔ ان کے تقرب کی ایک صورت یہ بھی بیان فرمائی کہ یحملون العرش، یہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج ان کی تعداد 4 ہے، اور کل قیامت کے دن ان کے عرش کے اٹھانے والوں کی تعداد 8 ہوگی۔ یومئذ 8، یہ عرش کے اٹھانے والے، ان کی تعداد تو معلوم ہے، البتہ آگے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو عرش کے گردا گرد ہیں ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہیں یہ سب کروبی، مقرب ترین فرشتے، عالم بالا کے معزز فرشتے۔ اس آیت میں ان کے 3 کام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ پہلا کام۔ معزز ترین ملائے اعلیٰ کے ان فرشتوں کا سب سے اولین کام اپنے رب کی حمد و تسبیح میں لگنا ہے۔ یسبحون مضارع کا صیغہ تجدد اور استمرار کے لیے تسلسل کے ساتھ یہ ان کا کام ہے، اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کو عیبوں سے پاک قرار دینا، تحمید کہتے ہیں اللہ کے کمالات اور اللہ کی صفات کو بیان کرنا، ہر کمال کو اللہ کے لیے ثابت کرنا اور ہر عیب سے اللہ کو پاک قرار دینا۔ یہ تسبیح اور تحمید کے 2 سلسلے ہیں، ایک کا ذکر سبحان اللہ میں اور ایک کا ذکر الحمدللہ۔ سبحان اللہ، اللہ عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، یہ بھی تعریف ہے۔ الحمدللہ، ہر خوبی اور صفت کا مالک اللہ ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں لگے رہتے ہیں، ملائے اعلیٰ کے وہ معزز فرشتے۔ دوسرا کام وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کی ذات و صفات پر بھرپور وہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف وہ برابر متوجہ رہتے ہیں۔
یہ ایک عجیب سے بیان فرمائی ہے قرآن مجید نے، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ان ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں 7 کام خصوصیت سے ذکر کیے۔ ان ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کے یہ 7 کام ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ کے اندر یہ بتایا کہ ان کا کسی بھی کام میں لگنا توجہ اللہ میں معنی نہیں بنتا۔ اللہ جل شانہ سے لو لگائے رہنے میں اور اللہ کی طرف متوجہ رہنے میں وہ گویا کہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ ایک خاص وصف ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے بھی جس کو چاہے عطا فرما دے، کہ با ہما اور بے ہما اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ سب میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل نہ ہو۔ یہ کرسی ہے، یہ ایوان ہے، یہ اسمبلی ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، یہ اسپیکر ہے، یہ نائب اسپیکر ہے، یہ چیئرمین سینٹ ہے، یہ ساری جتنی چیئرز ہیں، یہ کرسیاں ہیں، سب مٹی تھیں، مٹی ہو جائیں گی۔ یہ درمیان کی تھوڑی سی چند روزہ یہ چمک ہے، تو اس چمک سے وہ مروب نہیں ہوتے، اس سے غافل نہیں ہوتے، اور ان ایوانوں میں بیٹھ کر وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ تخت سلیمانی حاصل ہے، اور ایسی حکومت کے جیسی حکومت نہ پہلے کسی کو اللہ نے دی نہ قیامت تک دی جائے گی، لیکن کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ تو یہ یؤمنون بہ کہ کاموں میں لگنا، مختلف ذمہ داریوں میں لگنا، مختلف مشاغل اور مصروفیات میں لگنا، یہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، اس میں آڑے نہیں آتا۔ 10 بکار دل بیار، دکان میں بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، چیئرمین ہیں، کونسلر ہیں، ناظم ہیں، میئر کراچی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی، ان پر اللہ اتنا کھل جاتا ہے۔ یہ سورج ہمارے سامنے کھلا، اب یہ بلب، یہ موم بتی، یہ دنیا کے چراغ سارے کیا ہو گئے؟ ماند پڑ گئے۔ سورج سے زیادہ ان پر اللہ کھل جاتا ہے، تو پھر یہ چیز ان کو اللہ سے غافل نہیں کر پاتی۔ یہ ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کی دوسری صفت بیان کی، اور تیسری صفت جو بیان کی، ہم ساری زندگی اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ تیسری صفت یہ کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ ہم تو زمین پر ہیں، ہم خاکی ہیں، ہم سراپا خطا کار ہیں، لیکن ہمارے لیے استغفار آسمانوں پر نہیں، عرش بری پر ہو رہا۔ یحملون العرش ومن حولہ، وہ حاملین عرش، عرش کے گرد گرد یسبحون بحمد ربہم، وہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ان کی کیا دعا ہے؟ آگے پوری دعا اللہ کی کتاب نے ذکر کی۔ یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، تیرا علم، تیری رحمت ہر چیز کو حاوی ہے، کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں اور کوئی چیز تیری رحمت سے خارج نہیں۔ تیری رحمت سایہ افغن ہے، تیرا علم محیط ہے سب کو، تو ان کو تو ضرور محیط ہے۔ اس لیے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے ہمارے رب جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر وہ گامزن ہوئے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، دوسری دعا، ربنا
وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے ہمارے رب ان کو بھی ان ہمیشہ کی بہشتوں میں داخل فرما، اور ان کے باپوں میں، ان کی بیویوں میں اور ان کے بیٹوں میں جو بھی نیک ہیں اور صالح ہیں، اے اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ داخل فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تیسری دعا وقِہِمُ السَّیِّئَاتِ، اے ہمارے رب ان کو برائیوں سے بچا دے، ان کو سیئات سے کیا کر دے؟ بچا دے۔ وقِہِمُ السَّیِّئَاتِ، ان کو گناہوں سے، برائیوں سے، ہر موقع کے غلط سے بچا دے، دنیا کے غلط سے بھی بچا دے، اور دنیا کے غلط کا نتیجہ جب آخرت کی برائی میں آئے گا اس سے بھی بچا دے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے کسی اچھی تقریب میں، کسی مبارک اجتماع میں، کسی جو ہے وہ ایسے موقع پر نیک لوگ ہمارے لیے دعا کر لیں۔ حجاج سے ہم عرض کرتے ہیں بھائی ہمیں بھی یاد کر لینا، تو اچھی بات ہے، یہ مسنون ہے دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پس پشت غائبانہ کسی کے لیے دعا مانگنا یہ قبولیت کی گویا کہ انتہائی درجے کی دعاؤں میں سے بہت مقبول ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور ایمان کے ساتھ توبہ کتنی بڑی دولت ہے کہ بندہ توبہ تائب ہوتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو اس کے لیے تو عرش پہ کیا ہو رہی ہیں؟ دعائیں ہو رہی ہیں۔ ہم زمین والوں سے تو کہہ سکتے ہیں، عرش والوں سے تو نہیں کہہ سکتے، ان سے اللہ نے خود کہا تو ان سے کہا۔ وقِہِمُ السَّیِّئَاتِ، تو برائیوں سے بچا لیجئے۔ وَمَنْ تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جن کو آپ نے اس دن برائیوں سے بچا لیا آپ نے تو ان پر رحمت کر دی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حرام بڑھنے والا ایمان اور تعلق نصیب فرمائے، اور سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔